جہاں پر ہم عقائد کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر کچھ ایسے معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ آج ہر شخص اس چیز کی خواہش رکھتا ہے کہ پرسکون زندگی گزارے، آرام راحت والی زندگی گزارے۔ ہر شخص اس چیز کی بھی امید رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی بھی پرسکون زندگی ہو، ایسے اعمال ہم کر جائیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دینے والے ہوں، نہ کہ ایسے اعمال کریں کہ جو زندوں کے لیے بھی تشویش کا سبب ہوں اور قبرستان والوں کے لیے بھی تشویش کا سبب ہوں۔ ایک معاملہ، ایک برائی بڑی بڑھتی جا رہی ہے، صرف یہاں نہیں، یہ تقریباً ہر جگہ ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ قبرستان یہ آخرت کی منزلوں کی طرف یہ پہلی منزل ہے ہماری۔ عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، آخرت کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں، اب ابدی زندگی کا معاملہ شروع ہو گیا۔ وہ کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ چکھ کے اب وہ ہمیشہ والی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ ہم ایسے کام کریں، ہم ایسے اعمال کریں، ایسے افعال کریں جو دونوں جہاں میں ہمیں سرخرو کر دیں۔ یہاں پر دیکھا جاتا ہے پورے محلے کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ لوگ قبرستانوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو گھر کی غلاظت ہوتی ہے، جو بھی گندگی ہوتی ہے وہ لوگ قبرستانوں میں پھینک دیتے ہیں۔ جو سالن گھر میں بچ جاتا ہے وہ لوگ قبرستانوں میں پھینک دیتے ہیں۔ جو روٹی گھر میں بچ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، وہ لوگ قبرستانوں میں پھینک دیتے ہیں۔ غلاظت کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں قبرستانوں میں، اور پھر لوگ ہمیں آ کر اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں ایک راست اقدام ہونا چاہیے، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ اب لوگ خود سمجھدار ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جس چیز سے بندے کو زندگی میں تکلیف پہنچتی ہے نا، ہمیں تکلیف نہیں پہنچتی گندگی سے، تعفن سے، بدبو سے ہمیں تکلیف نہیں پہنچتی تو وہ اس خراب چیزوں کو گھر میں رکھیں۔ پھر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جس چیز سے بندے کو زندگی میں تکلیف پہنچتی ہے وہ بندہ مرنے کے بعد قبر میں بھی اسی چیز سے تکلیف محسوس کرتا ہے، یعنی اگر وہ معاملہ قبر کے پاس ہو جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا قبرستان میں گندگی پھیلانا، بول و براز کرنا یہ حرام کے قریب ہے، اشد ترین مکروہ کام ہے، اس سے مرنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بے توجہی میں ایک قبر کے اوپر لیٹ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا، فرمایا او قبر پر لیٹنے والے کھڑا ہو جا، اٹھ جا قبر سے۔ فرمایا نہ تو قبر والے کو تکلیف دے، نہ قبر والا تجھے تکلیف دے، اس سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھی تو میں بے توجہی میں ایک قبر کے اوپر لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں میں نہ سویا ہوا تھا، میں جاگ رہا تھا، قبر کے اندر سے مجھے آواز آئی کہ میرے اوپر سے اٹھ جا، کیونکہ تیرے لیٹنے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم زندگی میں کسی شخص کے اوپر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو جس چیز سے بندہ زندگی میں تکلیف محسوس کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اسی چیز سے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بعض لوگ اس حوالے سے ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ بے زبان جانور ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو روٹی ڈالنی ہوتی ہے تو آپ ایسی روٹی ڈالیں نا جو بدبو کا سبب نہ بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سیدنا ابو بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھر سے روٹی پکوا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ چونٹیوں کو ڈال دیتے تھے، لیکن وہ قبروں کے اوپر نہیں پھینکتے تھے، چونٹیوں کو ڈال دیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ بھی ہماری پڑوسی ہیں، اللہ کے بے زبان مخلوق ہے، تو یہ قبرستان اس چیز کے لیے نہیں بنے، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ قبروں کے اوپر، قبرستان میں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ان کے اوپر وہ
دالیں پھینکی جائیں، ان کے اوپر چاول پھینکے جائیں، ان کے اوپر غلاظت اور گندگی پھینکی جائے، ان کے اوپر سالن پھینکا جائے، ان کے اوپر خراب روٹیاں پھینکی جائیں، یہ قبرستان اس چیز کے لیے نہیں بنے۔ جس بندے کو قبرستان کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی، وہ بندہ اپنے گریبان میں سوچے کہ وہ زندگی کا کیا سامان کر رہا ہے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بندے کی 40 سال زندگی گزر جائے اور اس کی برائی اس کی اچھائی پر غالب نہ آئے، اس بندے کو دوزخ میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ عبرت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اس چیز کے خلاف عملی طور پر عمل کریں۔ جو لوگ اس برائی میں مبتلا تھے یا ہیں، آئندہ اس حوالے سے اس چیز کی کوشش کریں کہ قبرستان اس چیز کے لیے نہیں بنے کہ ہم وہاں پہ گندگی ڈالیں، بدبو پھیلائیں۔ یہاں پر کوئی بندہ تو قبرستان میں حاضری کے لیے نہیں اندر جا سکتا، وہ بندے باہر سے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اندر کیسے جائیں؟ ہر دروازے کے اوپر غلاظت موجود ہے۔ قبرستان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، آخرت کی منزلوں کی تیاری کریں، قبر کو دیکھ کر خوف خدا دلوں میں پیدا کریں، نہ کہ ہم گناہوں پر اس سے زیادہ مزید جری ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔